یقین جہاں زیادہ ہوگا وہاں برداشت حد تک پیدا ہو جائے گی. برداشت نہ ہوگا یقین کی کمی ہے. مطلب آپ یہ دیکھو جو بھی بات پڑے غور سے آپ دیکھو تو بات بڑی ہے سمجھ آ جائے گی کہ ایک آدمی بظاہر اتنا تازہ ہے کہ اس کا ایک ماننے والا گروہ امت کی شکل میں موجود ہوتا ہے. پیغمبر ہوتے ہیں پیغمبر کی بات ایک گروہ کو پیچھے لگایا ہوا ہے اور وہ گروہ پورے سے پورا امت ہے. اللہ کی طرف سے مہربانی ہے وہ الگ بات. اور اب آپ یہ دیکھو اللہ کا فضل بھی ضرور ہے لیکن وہی اللہ کا فضل ہے. لیکن جب وہ بیمار ہوتے ہیں حتیٰ کہ وجود میں بہت اطلاع رہتی ہے. چلو حضرت ایوب علیہ السلام نے پیغمبر ہے. اب وہ اتنی تکلیف یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنا اللہ کے ساتھ کرنا بھی جائے. اس پر اتنا یقین ہے کہ یہ تکلیف کوئی شے نہیں ہے. بڑی سے بڑی تکلیف جو ہے وہی آدمی برداشت کر سکتا ہے آج جس کو جو محسوس ہو اس یقین کے ساتھ کہ یہ تکلیف دینے والا میرے ساتھ متعلق ہے. تعلق رکھتا ہے. اگر تعلق نہ رکھتا ہو تو پھر انسان خود آتے ہی بھاگ جائے کہتے ہیں جماعت بھی بڑی بڑی ہے روزے بڑے رکھے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوا کیونکہ مسئلے کے لیے تھا نا اللہ تعالیٰ تعلق. تو مسئلے کے لیے تعلق رکھنا وہ پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. کوئی مسئلہ بھی حل نہ ہو تو پھر بھی وہ تعلق قائم رہتا ہے. میں اس سے یہ ہے کہ تسلیم کرنے کے اندر ایک صحیح تسلیم ہوتی ہے اور ایک کبھی تسلیم ہوتی ہے. اور جب تسلیم کے اندر انسان کبھی ہو جائے تو وہ کسی قسم کے مسائل سے دو چار ہونے کے باوجود اور وہ باہر نہیں محسوس ہوتی. مطلب میری زندگی کو جو ان کو چیلنج ہے زندگی پر جو ابتلا ہے جو وقت آتا ہے اب وہ برداشت کرے گا بلکہ برداشت بھی نہیں کرے گا تو نہیں لے گا. اس میں اگر آپ کا کوئی دوست نقصان پہنچا جائے تو اس کو آپ نقصان کہتے نہیں ہیں وہ تو بھروسہ. میرا مقصد یہ بات کا غور کرو کہ ایک انسان جو اللہ کی راہ میں یقین کے سلسلے سے چلتا ہے اس آدمی پر جس قسم کی ابتلا ہو کوئی بار ہو وہ بار محسوس نہیں کرتا. بار جو ہے یہ یقین کی کمی کا نام ہے. اور ورنہ زندگی کو یہی سمجھ لیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اس سے مختلف راستوں سے گزرنا ہے. آپ گزرتے جاؤ گے کیا اب اس میں دقت پتہ کہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیانات وہ سنتے ہیں جو قرآن پاک میں اور بزرگوں کے ذریعے سے ارشادات ہوتا ہے کہ ایسا کرو تو ویسا ہو جائے گا محنت کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے محنت کرنے والے کامیاب ہو جاتا ہے اور تم اگر اپنی سفر میں احتیاط کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. کبھی کبھی احتیاط کے باوجود کامیابی نہیں ملتی. اگر فرماتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ویسے ہی ہو جائے گی بات. اب یہ جب بات جب انسان غور کرتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کہتا ہے کہ انسان انسان جو ہے وہ محنت کرنے والا بغیر محنت کے وہ کچھ نہیں ہے. جو وہی وہ شاید جو وہ محنت کرتا ہے کچھ نے محنت کر کے غریبی سے پیسے میں داخل ہو گئے. کچھ لوگ پیدائشی طور پر پیسے میں داخل کچھ لوگ محنت کر کے اب بہت کچھ بن گئے. تو مطلب یہ ہے اسی جو واقعہ ہو رہا ہے اس کے بعد آپ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کر دے کہ دوسرا مطلب آ کر ہوگا کہ میں ہوں کسی کو کچھ ادا کرتا ہوں کسی کو کچھ ادا کرتا ہوں کہ یہ میں ہوں کہیں سورج بنانے والا کہیں رات بنانے والا. اب اگر جب آپ یہ سمجھیں گے کہ سورج کی محنت جو ہے وہ اور طرح سے ہے رات کی محنت اور طرح سے ہے دریا کی محنت اور طرح سے ہے ہر انسان کی محنت الگ طرح سے ہے. کوئی انسان جو ہے وہ اپنی ہستی اور حساب سے باہر نہیں جا سکتا. کون سے طریقہ ہے جس سے ایک آدمی پیغمبر بن جائے کوئی ایسا فارمولا آدمی ایک آدمی بہت سارے آدمیوں میں رہنے والا ایک آدمی پیغمبر بن جائے. اب آپ پیغمبر کی بجائے فارمولے سے استعمال کرتے ہو یہ وہ ہو جائے گا یہ کی جائے گا وہ ہو جائے گا. کسی کو اس بات چھوٹی تھی پیغمبر ہے کہ ایسے بڑا سا کام ہے جس سے انسان پیغمبر بن جائے. کوئی فارمولہ نہیں ہے ورنہ لوگ بن جاتے. اب یہاں پر آگے ڈیوائن انٹرفیئرنس لیتی ہے کہ اللہ کا کام ہے جس کو چاہے وہ جو چاہے بنا دے. جب آپ نے یہ مان لیا اب پیغمبر کو اللہ نے پیغمبر بنایا
افراد پر اللہ نے صادر بنایا. پیغمبر کی نماز اور آپ کی نماز میں کچھ تو فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ابھی کائنات کا فیصلہ ہونا ہے, ابھی کائنات میں آنی ہے قیامت فیصلہ ہونا. فیصلہ تو نہیں بھی ہوگا, اتنا آ رہے کہ اللہ کا بھیجتے جانا درود آپ بھیج رہے ہیں اپنے پہ. اور جس آدمی کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, جب جو آدمی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے وہ فیصلہ تو ہوا پڑا ہے, اور جو جہاں کے ساتھ ہے وہ وہاں کے ساتھ ہے, فیصلہ ہوا پڑا ہے. جو شہید ہو گیا اس کا فیصلہ ہوا پڑا ہے, اور جو شہید ہو گیا اس کی ذات میں فنا ہو گیا اس کا فیصلہ بھی ہوا پڑا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہوئے پڑے ہیں. اب آپ یہ دیکھو جس پر اور ماں باپ خوش ہو گئے اس کا فیصلہ بھی ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اب جو بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ نے بیان فرمایا کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ واقعات ہیں, لوگ کن لوگوں کے لیے یاد ہے. آپ سے بات سمجھ آئے گی کہ ایسا کرو اب تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور ساتھ ہی ابھی عرض کر رہے تھے کہ ایسا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں اس پر اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جاتا ہوں. اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے جانے کا عمل اگر یہ ہے تو تمہارے دل میں کیا کام ہے؟ روشنی کی تمنا کچھ لوگوں کی تمنا ہی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پیغمبروں کے خلاف جنگ لڑنے آئے ہیں, مل جائے کعبے کو صنم آلوں سے. مقصد یہ ہے کہ آپ کبھی سمجھ آ جائیں کہ اللہ نے کیا کیا کام کیے ہیں دنیا میں اور انسانوں کے ساتھ کیا کیا کام کرتا ہے, تو پھر آپ کو یہ راز بڑا آسان ملے گا کہ تسلیم کا بوجھ جو ہے یہ بوجھ نہیں ہے. اور تسلیم جو ہے یہ صرف آپ کو قوت دیتی ہے, باقی کام آپ کو خود ہی کرنے ہیں. مسئلہ کامیابی کا نہیں ہے. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ ایک ٹریول کلمہ پڑھ کے اگر پڑھتے ہی فیض ہو جائے تو اس کی عاقبت کیا ہوگی؟ بخشش ہو جائے گی. کافر تھا, کلمہ پڑھ گیا, فیض ہو گیا, اس کا سارا کفر جائے گا, وہ ایک کلمہ پڑھ ختم ہو. کلمہ کیا کرتا ہے؟ کفر ساروں کو مٹا کے ماضی کے کفر کو مٹا کر داخل کرتا ہے تسلیم میں. اب یہ بات آپ تسلیم کے بعد میں یاد رکھو کہ اسکیپٹک انسان, نہ ماننے والا انسان, شک کرنے والا انسان, اپنی ذات کو بھی مسلوک کرنے والا انسان اگر تسلیم میں داخل ہو جائے تو سمجھو کہ ظلمات سے نکل کے نور میں داخل ہو گیا. نور تسلیم کا نام ہے اور ظلمات کیا ہے؟ شک کا نام ہے. یہ اس کے علاوہ کس کا ترجمہ ہے؟ شک میں رہنے والا ظلمات میں رہے گا, یقین میں رہنے والا نور میں داخل ہو جائے گا. یقین کس بات کا؟ اپنے ہونے کا, اور اس کے وجہ کا کہ اس نے مجھے ہونے دیا, یعنی کہ یہ بینگ اس نے مجھے باقی لائف اس کی عطا کی, اور اس کے اندر پھر ایمان یقین کا نام ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ سوال سمجھا دیں. اچھا اب یہ شک یہ مرتا نہیں ہے, بار بار پیدا ہوتا رہتا کہ شاید ہم ٹھیک جا رہے ہیں, شاید ہم غلط جا رہے ہیں, پتہ نہیں ہمارے عادت کیا ہوگی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ شہید کی عاقبت آپ کیا ہوا کے انتظار میں یہ ہے, عاقبت صاف ہے. آپ پیغمبروں کی عاقبت کلیئر ہے اور ان کے ساتھ ہے ان کی عاقبت کلیئر ہے. زندگی میں ان کی زندگی میں یا ان کی زندگی کے بعد جو بھی ان کے ساتھ ہے ان کی عاقبت کلیئر ہے. جو ان کے نفس پر چلنے والے ہیں ان کی عاقبت کلیئر ہے. وہی لوگ ایسے ہیں جن پر اس کا اعلان موجود ہے. ماضی میں ہوں گے, چلو یہ کر لو بات, آج کا تو دور ہے مشکل میں پڑا گا, چلو یہ ماضی میں ہوں گے. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی رحمت رحم کسی پر نہیں ہوا تو پھر کسی کی دماغ کو زور دی ہوئی, یہ ہو نہیں سکتا. تو آدم تعالیٰ کی کیٹیگری کے لوگ تھے, یہ تو معلوم تھے تک کا محفوظ ہے کہ ضرور ہو گئے. اور یہ احترام تھے, علماء صاحبان تھے. جب تک آپ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا اعلان ہوا, تو پھر راہ ضرور دکھاتا ہے جن پر ان کا اعلان ہوا. وہ ماضی میں ہو, حال میں ہو, آپ کے خاندان میں ہو, آپ کے بزرگوں میں ہو, آپ کے علاوہ
آپ کی راہ آپ دیکھ رہے ہیں. پہلے تو جب مہربانی کرتا ہے تو جب آپ کسی ایسے آدمی یا کسی ایسے گروہ کے ساتھ ملتے ہو جن پر آپ کے خیال میں لے یاد ہوا, اس گروہ کے ساتھ چلنے کی خواہش اور استعداد اور یقین اور وابستگی کا دعویٰ ہے تسلیم. تسلیم کیا ہے؟ زندگی پر یہ فیصلہ کرنا, آپ کی زندگی میں یہ فیصلہ کرنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہوتا ہے, کسی غلطی میں مبتلا نہ ہو. آپ آتے ہیں تب جا کے یہ آپ سے چراغ جانا اور چلے گا. پھر زندگی کے تابع رہو تو عمل کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا, نہیں بات سمجھ آ رہی. مگر آپ شیر کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں, سید الشہداء کے ساتھ آپ بڑی محبت کرتے ہیں, اور ہمیں ان کے قول بھی یاد ہے اور آپ کے خطبات بھی یاد ہیں, لیکن عمل میں تابع نہیں ہے. عمل کے تابع رہو تو پھر جو ہے نا آرام ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ چلتے رہو زندگی جس سے آپ محبت رکھتے ہیں, اس کے ساتھ تابع فرمان نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ وابستگی نہ ہو جائے تو پھر علم سے نہیں ملتا. اس لیے آپ یہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن لوگوں کو کوئی شہر میں ایسا مل گیا جن پر اس کا انعام ہوا, تو وہاں سے جو آپ پر راستہ ملے گا وہ راستہ کا ہے ملے تسلیم کے ذریعے. تسلیم نے آپ اس میں داخل کرنا ہے اس ذاتے میں جس کو آپ نور کہتے ہو. اس لیے تسلیم کا بار نہیں ہوتا اس وقت تک بار ہے جب تک یہ علم ہو, اور جب وابستگی ہو جائے, جب عمل ہو جائے پھر بار نہیں رہتا. آج کی دقت یہ تسلیم بھی کرتے ہو, تحلیل بھی کرتے ہو, سچ بھی کرتے ہو, یقین بھی کرتے ہو, بس یہ آپ کی زندگی میں بڑی ابتلا ہے. اسی کچھ نہ کچھ میں زندگی گزر جاتی ہے. مانتے ہیں سب کرتے ہیں, اس لیے آتی یہاں بات رکھی جاتی ہے. بہتر یہ ہے کسی کو اس یقین کے ساتھ مان دیا جائے کہ اس کی بات جو ہے وہ آپ کا اس کا ماننا ہے, تسلیم کرتا ہے, مسئلہ آ گیا. تو سب جو ہے یہ آپ کو گمراہ کرتی ہے. حکم ماننا ہے تو گمراہ بھی ہوتا, جیسے حکم کی آتی رہتی ہے. گمراہی سوچ کر رہا ہے, حکم کی سجدہ کر لو تو بالکل کوئی سجدہ کر لیا, میں رات جا کے بات کرو باہر آ جائے. کسی بات یہ ٹھیک ہے کچھ سمجھاؤ, پہلے آپ کو حکم سجدہ نہ کرو, اب آپ حکم میں سجدہ کریں, میں سمجھاؤں گا لیکن جلا پار اللہ کی تعبیر کرتے جا رہا ہے تو کافی نہیں لے گا, گمراہ کا رہے گا. اللہ کی تسلیم ہوتی ہے, تعبیر نہیں ہوتی. اللہ کو ماننا ہے, جاننا نہیں ہے. بات ماننے کا نام یہ ہے, ورنہ راستے میں تو اسے آنے نہیں ہے. وہ بھی ماننا ہے, آپ نے بڑی شاباش دے دی آپ نے, ہم کو جو ہے بڑی ہے شاباش دینے والا. کیا نماز پڑھی آپ نے, ساتھ ہی چلے آپ نے بارے ملائے تیری مہربانی مجھے نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے عمل سے اس کا احسان کو بس یہ آپ نے کرنا ہے. تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خود ہی پسند کرو, خود ہی اس میں چراغ دلاؤ, اور نہ اس کو لگا دو اللہ تعالیٰ کے نام کی چراغ ہے. یہ خود ہی تم نے کامیابی خود ہی کر دیا آپ نے. اللہ تعالیٰ کامیابی کی چیز نہیں بھیجے گا. آج آپ کو کامیابی کی چٹھی آئی, اللہ یہ کامیابی غریب بھی ہے, تب کامیابی. پیغمبر غریب بھی ہوئے, پیغمبر امیر بھی ہوئے, پیغمبر جو ہے ہر طرح سے ابتلا سے گزرے, بچنے کے پیٹ تک گزر گئے, سارے واقعات ہو گئے. آج انسان کو یہ دقت ہے کہ ابتلا کے اندر جو ہے اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے, اور یہ جانتا ہے کہ آسانیوں میں شاید ایمان زیادہ ہو پائے گا, حالانکہ آسانیوں والا تو گمراہ سمجھتا ہے. نہیں بات سمجھ آئی. جن پر آسانیاں ہے, امیر ہے, آپ دل سے جانتے ہو کہ سارے گمراہ ہے, سارے ظالم ضرورت ہے, اور اندر دعا کیا ہے, یا اللہ مجھے بھی امیر بنا دے. آپ مسئلہ پہ جانتے ہیں کہ یہودی کی زندگی بہت بری زندگی ہے, یہ کہتے ہیں یہودیوں کا کیا ہے, رائے جو ہے آپ کی زندگی کی رجوع ادھر ہی ہے کہ آسانیاں ویسے ہو اور زندگی ویسے ہو, حالات ویسے ہو, مطلب اور یہودی کی آمد ہو, آمد بھی تو باندھی ہو کہ زندگی مل جائے فرعون کی اور آپ کو مل جائے موسیٰ علیہ السلام کی, بس یہ ہماری خواہش ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے نا یہ غلط ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے تو شہر سے باہر, گھر سے دور, جنگل میں آرام, تو آپ یہ سوچ لو کہ آپ کس تسلیم میں داخل ہو چکے ہو. آپ نے اللہ کو مان لیا, آپ اللہ کو مانتے چلے جاؤ. آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ محنت کا پھل دیتا ہے, کبھی محنت کا پھل ضائع کر دیتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ تسلیم کیا ہے. تسلیم کا معنی کیا ہے,
اپنے مسلمان ہونے سے مان لو. مسلمان کا مطلب یہ بغیر کسی وعدے کے کہ اللہ کیا کرے گا, اللہ شروع کرے گا ماننا, آسانی دے گا تب مسلمان رہو گے, تبلیغ دے گا تب مسلمان رہو گے, خواہشات پوری کرے گا مسلمان رہو گے, کوئی خواہش نہیں پوری ہوگی تب مسلمان. اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اور آپ مسلمان رہیں گے تو پھر آپ کو راستہ مل جائے گا. یہ الفاظ بعد میں ہے, شریعت, طریقت, معرفت, حقیقت, وجدان, عرفان, یہ سارے بعد میں مشاہد کرام, اولیاء کرام, سارے بعد. پہلا مقاصد آیا کہ اللہ کے ذات واحد کا مقام. جب کچھ نہیں تھا تو وہ اپنی ذات میں تنہا مخفی جنجینا تھا, اپنی ذات میں قائم یقین, ہر آواز سے پہلے ہر انجام کے بعد رہنے والا. یہ پہلی بات. اس نے پہلے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں, بس اس نے فرمائی کائنات اس کا اپنا عمل ہے. اس اپنے عمل میں پھر اسے اپنا مزاج عطا فرمایا, دین عطا فرمایا. دین انسانی تحقیق نہیں ہے, یہ آسمانی اور مداخلت ہے. آپ بات میں رہیں کہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ انسانی تحقیق ہوگی تو ہم نے دین میں لا لیا. اس زمانے میں 5 نمازیں ہوتی تھی, بندے مارے کرتے تھے, 5 دن بڑی مصروف زندگی ہے, 2 دن ایسے تجارت نہیں ہو جاتا نہ, کیونکہ یہ انسانی بات نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جب تک وہ ہے اوپر نہیں آتا اس کے آنے کا امکان نہیں ہے. اللہ نے بدل کر دیا کہ جب میں آخری بار آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, اللہ بتا دیا یعنی کہ میری طرف سے اب اور کوئی میسج نہیں آئے نا, یہی میسج ہے میرا فائنل, آپ چلتے جاؤ, 5 ہی رہے گی. حالانکہ بڑی مصروف زندگی ہے, کوئی رعایت کرنا چاہیے اللہ میں تو, لیکن نہیں. آپ آتے میں گویا کہ انسانی زندگی میں آسمانی فرمان فائنل آ چکا, جس کے ذریعے آ چکا اس ذات کو آپ کہتے ہو وہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھو کہ یہ ذات اللہ ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہی ساری طریقت ہے, یہی حقیقت ہے, یہی بات ہے, یہی شریعت ہے. اللہ کی محبت میں کچھ آدمی منم میں بے خیال ہوں نمی دادم تجا رفتم, کہ اس کے خیال میں خدا جانے میں کہاں سے کہاں چلا گیا, خیال اس میں اس کے اوپر سے بھی آگے نکل گیا. خیال میں جات کی بات ہے. اب خدا جانے کہاں سے کہاں نکل گیا, کہ اس کی تلاش جو ہے اور اس سے بھی کچھ میری یاد نہیں ہوگی. آپ آتے میرے محبت کے اندر ایک مقام, اللہ نے کہا کہ تم درود بھیجو, میرے رشتے درود بھیج رہے ہیں. کچھ لوگ درود بھیجتے ہیں میں بھر گئے کہ وہ باقی کے کام بھول گئے, میں بھی تھے کہ انسان بناتی ہے. کچھ لوگ جو ہے اور محبت دیتے ہیں میں ہو گئے کہ وہ کچھ یاد ہی نہیں رہا. یہ بھی تھے وہ صاحب جو گروہ تھا جو صرف اور محبت میں ایک مقام پر بیٹھے رہے, اور جائے نکال میں رہے, میرے ذریعہ مہار چھوڑ بیٹھے. میں تو یہ کہ وہ ایک دین کے ایک حصے چلے گئے. کچھ لوگوں نے بیلنس رکھا کہ نظام بھی کیا میں تھا, نماز بھی کیا میں تھی, اور باقی کے واقعات بھی پیلس میں رہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز کرتے رہے اور اندر سے محبت سے معلوم ہو گئے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا رہا ہے کہ یہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے اور جو آئیں گے ظاہر ہوں گے, پھر وہ واپس جائیں گے, اور پھر ایسا واقعہ ہوگا ظاہر اور باطن ہو لاف تک کا مقام. یہ بھی وقار ہو گیا. اب آپ یہ دیکھو کہ جب ایسا بیان اللہ تعالیٰ فرما دے تو عبادت کرنے والا مسجد میں محبت کے ساتھ محبت کے بغیر کیسے بول کہ آپ مسجد میں گئے اور آپ نئے جوتے پہن گئے اور پیدل گھر آ گئے بغیر جوتے کے, ایسا ہوا؟ وہ جو گیا جوتا چرانے والا وہ بھی مسجد میں کوئی نماز کی شکل میں گیا, وہ جو ہے بھی نماز پڑھ رہا تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں, اور جس کی آج چوری ہوئی تھی وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا. آپ ان دونوں نماز میں کیا فرق نکالو گے؟ آپ پھر بولے نا, کیونکہ اللہ کے روبرو دونوں ہے اور ایک روبرو ہو گیا دوسرا کچھ اور ہو گیا. آپ آتے ہوئے بڑا فرق ہو گیا. تو لہٰذا نماز پڑھنے والے سارے ایک حال میں نہیں ہوتے. یہاں سے پھر طریقت والوں نے ایک الگ خبر کیا کہ دیکھو خالی نماز سے یہ دن کی کیفیت نہیں بدلتی جب تک تزکیہ نہ ہو. وہ تھے پیغمبر علیہ السلام کہ تزکیہ فرماتے تھے لوگوں کا, اب پھر ایک میں کتاب کی باتیں بتاتے تھے, تلاوت کرتے تھے. ہمارے یہاں تزکیہ نفس نہیں ہوا, لہٰذا تزکیے کے لیے پھر انتظام کرو.
جہاں سے طریقہ ایک رات پہ آ گیا. اس کا واضح فرق یہ ہے کہ شہید ہونے والے کی نماز شہید کرنے والا نہیں نماز نکلا اتفاق سے. بھائی یہ بڑا فرق ہو گیا نا. تو لہذا نماز سے کیفیات برابر نہ نکلی کہ ماننے والا آدمی کو درود بھیج رہا ہے. بس جو ہے کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہے کہ دین جو ہے اب گروہ سے تعلق رکھنے والا درود بھیج رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بھی اوپر درود بھیج رہا ہے. تو یہاں کی رات میں اللہ کر لیا تو یہ شریعت ہے. فارمولے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور حقیقت کی نہیں پڑھ رہے. تو فارمولے سے نجات دلانے کے لیے طریقت والوں نے عالموں کی اصلاح کی, قلبی اصلاح کی. ان کو بتایا کہ یہ جب تک دنیا کی محبت ختم ہو تمہارے یہاں اللہ کی محبت بھی آ سکتی ہے. یہ تو دریا ہے, سمندر ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ فرمایا کہ ہم دین سے کیسے محبت بنوا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ بڑی سادی بات ہے, جیسے دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے. آپ تو بھی ہمیشہ ہی دین سے محبت کرے گا, کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ دین کو ہمیشہ محبت کرتے ہیں, اسے تو چھوڑنا مطلب کہ دونوں یہ موجود ہے انسان میں. اس کو کہتے ہیں طریقت. طریقت کا مطلب ہے باطنی نظام کی اصلاح, اپنے نفس کی اصلاح. لیکن انہوں نے شریعت کو اور رکھا, ظاہر رکھا. شریعت کو اڑایا نہیں کسی نے, مقبول نہیں رکھا. یہ دو الگ الگ نظام نہیں ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جانا ختم کی ہے بات. مطلب شریعت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کہتے ہیں فرض کی عبادت بالمعبر کا نام ہے. اس طریقے اللہ کی ارشاد ہے اسی بات میں پیدا فرمانے والا کا ارشاد پہلے سب سے فرمایا. آپ غور کر رہے سوال کے جواب میں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی طلبگار ہے, ایسے لوگ ہیں جو آخرت کی طلبگار ہے. اب دونوں ہی ایک جگہ پہ بات پڑھ رہے ہیں, دونوں کا مقام رکھ رہے ہیں.